إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی یہ وہ صورت ہے جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کا تذکرہ ہے، اور ان کا یہ قصہ ایک ہی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے قرآن مجید میں بکھرے پڑے ہیں، یعنی کوئی تھوڑا سا حصہ کسی جگہ پر، کوئی کسی جگہ پر، کوئی کسی جگہ پر، اور یہ واحد قصہ ہے قرآن مجید میں جو ایک ترتیب کے ساتھ ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ تفسیر سورہ یوسف کے بڑے بڑے جو اسباق ہیں، بڑے بڑے جو اس سے سبق حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حسد کرنے والا حسد کرتا رہ جاتا ہے، اور اس کا حسد اس کے منہ پر آ رہتا ہے، اس کو اس کے حسد کا کوئی نتیجہ نہیں ملتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حسد کرنے والے دنیا میں موجود ہوتے ہیں، حسد شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کئی دفعہ ان کے حسد میں سے ہی ایسی چیز ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور جس پر وہ حسد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عزت عطا کر دیتا ہے۔ تفسیر سورہ یوسف کے اندر ایک بات یہ بھی مشترکہ ہے کہ مکے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، اور وہ بات یہودیوں میں سے کسی نے ان کو کہی کہ آپ ان سے یہ پوچھیں، کیونکہ یہ اپنی طرف سے باتیں نعوذ باللہ گھڑ کے لے آتا ہے، تو اس چیز کا انہیں پتہ نہیں ہے، یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا یہ جواب نہیں دے سکیں گے اور اپنی باتوں میں یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ تو مشرکین یہودیوں کے پڑھائے ہوئے جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تو شام کے رہنے والے تھے، تو یہ مصر میں بنی اسرائیل کیسے چلے گئے؟ اس کا قصہ تو بتائیں۔ اب انہوں نے جو اپنا پلان بنایا تھا ذہن میں، وہ یہ تھا کہ ہم ان کو یہ بات پوچھیں گے، ان کو پتہ نہیں ہے، پھر یہ کسی نہ کسی یہودی عالم سے جا کے پوچھیں گے، یہودی جب ان کو بتائے گا تو وہ ساتھ ہی اس چیز کا چرچا بھی کر دے گا کہ انہیں پتہ کچھ نہیں تھا، ہمیں پتہ ہے، لہٰذا ہم سے یہ پوچھ کے تمہیں بتا رہا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں پلان تھا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو 1 2 3 4 دن کے بعد وحی آئی ہے اور اس کا جواب آیا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ مسئلہ جب انہوں نے پوچھا اسی وقت جبرائیل امین آ گئے، اور اسی وقت یہ ساری صورت نازل ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، مکے کے مشرک سنتے جاتے تھے، اور جب سارا قصہ انہوں نے سن لیا تو جن کے دلوں پر مور لگی ہونا وہ جلدی سیدھے نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور پروپوگنڈا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دی۔ تو یہ سورہ یوسف کی ایک نازل ہونے کی یہ وجہ ہے۔ سورہ یوسف، اس کا میں پہلے سادہ سادہ ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، اور ساتھ ساتھ ان آیات کی تشریح بھی کرتا جاؤں گا۔ سورہ یوسف کو سمجھنے سے پہلے چند ایک باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کا باپ جناب یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے باپ جناب اسحاق علیہ السلام،
اور جناب اسحاق کے باپ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم خلیل اللہ نبی اللہ، کہ معزز باپ بیٹا، معزز باپ کا بیٹا، معزز وہ اپنے معزز باپ کا بیٹا، وہ اپنے عزت والے باپ کا بیٹا، اللہ کا نبی، اللہ کا خلیل، اور ساتھ ہی فرمایا یوسف ابن یعقوب و یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم نبی اللہ خلیل اللہ، کہ یوسف وہ اپنے نبی باپ یعقوب کا بیٹا، وہ اپنے نبی باپ اسحاق کا بیٹا، اور وہ اپنے نبی باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا۔ صحابہ میں سے کسی نے ایک دن پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی آپ یہ تو بتائیں کہ سب سے بہترین دنیا میں کون ہے، سب سے بہترین کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کریم باپ کا کریم بیٹا، وہ بھی آگے کریم کا بیٹا، وہ بھی آگے کریم کا بیٹا۔ کریم کا معنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جس پر اللہ نے اپنے کرم کیے ہیں، تو وہ سب سے معزز ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد کچھ اور تھا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے فرمایا یعنی اس سے عزت والا کون اور ہوگا کہ جو خود بھی نبی ہے، اس کا باپ بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے، اس کا پردادا بھی نبی ہے، یعنی نسل در نسل نبی ہیں۔ تو اس سے زیادہ اچھی لڑی کس کی ہوگی؟ اگر تم کسی عزت والے کا نام پوچھنا چاہتے ہو تو وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ نہیں اللہ کے نبی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تمہارا یہ مقصد نہیں تھا تو پھر تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم کس حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، تو فرمایا کیا تم عرب کے قبیلوں کی نسبت سے پوچھنا چاہتے ہو کہ عرب کے قبائل کی نسبت سے کون معزز ہے؟ فرمایا ہاں ہمارا مقصد یہ ہے۔ تو فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو عزت والا تھا اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام میں بھی وہ عزت والا ہی ہے، کیونکہ وہ عزت والا وہ معزز گھرانہ تھا۔ جب وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو اب پھر وہ عزت والا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت ہی عطا کرتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، اور جناب یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ ان 4 بیویوں میں سے 12 بیٹے تھے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھیں راحیل ان کا نام تھا، راحیل بنت لیان۔ تو یہ ان میں سے 2 بھائی تھے، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب بنیامین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے باقی جو بھائی تھے 10 وہ دوسری والدہ میں سے تھے، یعنی کہ ایک تو ابراہیم اپنا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ تھیں، وہ فوت ہو گئی تھی، اور پھر راحیل بنت لیان سے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی، یعنی اسی کی بہن سے۔ تو اس میں سے یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، یعقوب، یوسف اور بنیامین۔ اسی طرح سے 12 بیٹے تھے، ان کے نام آگے ذکر ہوں گے۔ یہ ایک مختصر سا قصہ ہے۔ یہ کنعان کے اندر شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں یہ رہتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں پر رہتے تھے، اور یہ جلعاد دریا اردن کا ایک کنارہ ہے، اس جگہ سے یہ دوتن نام کی ایک جگہ ہے، اس جگہ پر یہ رہتے تھے۔ اور سکم یہ علاقوں کے نام ہیں ان علاقوں کے، یہاں پر ان کی زمینیں تھیں جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس علاقے میں یہ رہتے تھے۔ پھر حبرون ان کا اصل مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے اور جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بستے تھے، اور اسی جگہ پر یہ رہتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے آگے جو قصہ آئے گا پھر میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، وہاں سے یہ پھر منتقل ہوئے ہیں مصر میں، مصر کے علاقوں میں، اور وہاں پر جشن ایک نامی ہے جہاں پر یہ آباد ہوئے ہیں۔ ممفس ایک علاقہ تھا جو اس دور کا دارالحکومت تھا، بعد میں تو قاہرہ بن گیا، لیکن اس دور کا جو دارالحکومت تھا وہ ممفس نام کا ایک شہر تھا، آج کل اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس علاقے کے اندر یہ منتقل ہو گئے، جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں بکتے چلے گئے۔ یہ تفسیر آئندہ آئے گی۔ الف لام را، یہ وہ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی جن کی
کا معنی کوئی نہیں ہے، نہ آج تک کسی نے مقطعات کا معنی جس حرف کو توڑ توڑ کے پڑھا جائے، یعنی الف علیحدہ پڑھا ہے، لام علیحدہ پڑھا ہے، را علیحدہ پڑھا ہے، جیسے الف لام میم ہے شروع میں قرآن مجید میں، تو یہ صورتوں کے شروع میں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو، وہ عرب کے لوگ جو اس بات کو ذہن میں رکھتے تھے کہ شاید ہم اہل زبان ہیں، عرب کا معنی ہی اہل زبان ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کہتے تھے کہ عجم ہیں، تو عجم کا معنی ہے گونگے، یعنی کہتے ہیں اصل زبان ہمارے پاس ہے، بولنا تو ہمیں آتا ہے، باقی جو اس کے علاوہ وہ تو سارے گونگے، انہیں کیا پتہ ہے زبان کیا ہوتی، اور یہ بات ہے بھی سچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ذخیرہ الفاظ عربی زبان میں ہے، کسی اور زبان کے پاس اتنے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، یعنی بے شمار الفاظ، ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لفظ۔ میں نے گزشتہ درس میں غالباً یہ بات بتائی تھی کہ صرف ہاتھی کا جو لفظ ہے نا، ہاتھی کا، اس کے لیے عربی زبان میں 5000 الفاظ ہیں، 5000 الفاظ ہاتھی پر بولے جاتے ہیں۔ یہ تلوار جو ہے اس پر 5000 الفاظ عربی زبان میں ملتے ہیں، یعنی ہمارے پاس کیا ہے، ہم ایک دو بول لیں گے بس بات ختم ہو جائے گی، تلوار کہہ دیں گے، شمشیر کہہ دیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہی کوئی نہیں۔ تو ان کے پاس عرب کی زبان میں اس قدر، یعنی اگر ایک بال پکڑا ہے نا انہوں نے، تو بال ہے، اس کے اوپر والے حصے کا نام اور ہوگا، اس کے درمیان والے حصے کا نام اور ہوگا، اس کے نیچے والے حصے کا نام ہوگا، سارے کا نام اور ہوگا، اس کے اندر والے حصے کا نام اور ہوگا، اس کی یعنی بال کی کھال اتار کے چھوڑیں گے، ان کے پاس اتنے الفاظ ہیں، یعنی اس قدر لفظوں کا ذخیرہ۔ تو اس لیے یہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں، اور پھر ان کو بڑا مان تھا کہ ہماری جو زبان دانی ہے اس پہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید سنانا شروع کیا تو یہ 12 جگہ پر آیا، جیسے یہاں بھی ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اب عربی زبان میں جو قرآن نازل ہوا ہے ان کے بارے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ الف لام را، یعنی حروف مقطعات میں سے ایک حرف یہاں پر جوڑ دیا، تو مطلب کیا تھا کہ اے اپنی زبان دانی پر مان کرنے والو، یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، انہی حروف کو جوڑ کر، جن حروف سے تم اپنی زبان جوڑتے ہو، یعنی الف با تا سا، ان حروف سے تم اپنی زبان جوڑ کے بناتے ہو نا، اسی طرح سے انہی حروف کو جوڑ کر ہم نے قرآن مجید کو بنایا ہے، کوئی غیر زبان نہیں ہے، اسی قرآن مجید کو ترتیب دیا ہے۔ اب تمہارے پاس جرت ہے، ہمت ہے، تو اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ اب پہلا چیلنج کیا تھا کہ قرآن مجید جیسا لے کے آؤ، دوسرا چیلنج یہ تھا کہ 10 صورتیں لے کے آ جاؤ، تیسرا چیلنج یہ تھا کہ کوئی ایک صورت ہی اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ یعنی یہ 3 مختلف ادوار میں 3 چیلنج تھے۔ کن کو؟ اہل زبان کو۔ وہ جو ایک لفظ دیتے تھے، وہ کہتے تھے محبوب کی زلف پر مشاعرہ ہوگا، محبوب کی زلف پر مشاعرہ ہوگا، تو شاعر اپنے شعر لکھ کے لاتے، دیوان کے دیوان لکھ کے لاتے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، ایک ایک مہینے تک شاعر اپنے شعر کہتے رہتے اور ان کا شعروں کا ذخیرہ ختم نہیں ہوتا تھا، لفظ ایک ہوتا تھا اور ایک ایک مہینہ وہ اپنے شعر ہی کہتے رہتے تھے۔ ان اہل زبان کو کہا گیا ہے لاؤ نا ذرا، یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، لاؤ کوئی اس جیسی لے کے آؤ نا، بصورت من مثلہ، کوئی ایک صورت اس جیسی۔ ایک صورت سے کیا مراد ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی صورت ہے نا۔ 3 چھوٹی سی آیتیں، کوئی ان جیسی 3 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ دنیا کے تختے پر کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جو آج تک قرآن مجید کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت بنا سکا ہو، اس جیسی کوئی کتاب ترتیب دے سکا ہو۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا اعلان تھا، یہ معجزہ ہے، یہ چیلنج ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید اپنی زبان میں نازل کیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اللہ کے کلام کا کوئی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں جی، جب اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کلام الملوکی ملوک الکلامی، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی بادشاہ جو بات کرتے ہیں نا، وہ باتوں کی بھی بادشاہ ہوتی ہے، بادشاہ کو عام بات نہیں کرتے۔ تو یہ تو رب رحمان کی بات ہے نا، وہ جو زبانیں دیتا ہے، جو بولیاں دیتا ہے، اور بولنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے، اور جو بولنا سکھاتا ہے، اور پھر بولنا سنتا ہے، اور اللہ رب العزت، یہ اس رب رحمان کا یہ کلام ہے، تو اس کا مقابلہ کون کر سکے گا؟
बड़े बड़ों ने किया, बड़े बड़ों ने कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं बन सका, कुछ नहीं बन सका। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने बड़ी कोशिशें की, वो आया और लेके आया, कहने लगा अलफील मल फील मादरा कमल फील, हाँ जी, हाथी क्या है, हाथी तुम्हें क्या मालूम कि क्या है हाथी, हाँ जी, इसकी सूंड बड़ी लंबी होती है, इसका जिस्म बड़ा मोटा होता है, इसके पाँव बड़े भारी होते हैं, इसकी दुम बड़ी छोटी होती है। इस तरह की बातें जोड़ के ना ले आया। कहता मेरे ऊपर भी कलाम आता है, मेरे ऊपर भी कलाम आता है, सुना अपनी कौम। उसको कहती सुना जरा, वो कहता ये सुनाता, फिर आगे से अलफील मलफील, या नकल उतारने की कोशिश की ना। फिर कोई और भी सुना, वो कहता हाँ अल वबर मल वबर मादरा का मल वबर, चूहिया क्या होती है, तुम्हें क्या मालूम कि चूहिया क्या होती है, चूहिया की दुम लंबी होती है, चूहिया के दांत तेज होते हैं, चूहिया का जिस्म। यानी इसकी अपनी कौम ने जिन्होंने नबी माना था ना मुसैलमा कज़्ज़ाब को, उस कौम ने आगे से कहा झूठे झूठ ना बोल, ये वो कलाम नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाज़िल होता है। तुझे नबी माना है कि तू हमारी कौम का है। जैसे आज माशाल्लाह वोट देने का यही तरीका है, हमारी कौम है जी, बाकी क्या करें, कैसा है इसकी खैर है, इसकी खैर बाजी बरादरी है जी। ये बरादरी बेस पर नबी बना था मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसकी बरादरी खैर बहुत बड़ी थी, हाँ जी, वोट ले गया था ज़्यादा, बहुत बड़ी थी, और इस जालिम ने बड़ा नुकसान किया इस्लाम। बहरहाल मेरा कहने का मकसद यह है कि कुरान की इब्तिदा में, ये सूरत की इब्तिदा में भी उसी तरह से है कि अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये जो आयात है ना, ये वाज़े किताब के हैं, ये रोशन किताब के हैं। जो हम तुम्हें जो आयात सुनाने लगे हैं, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हैं। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसको नाज़िल किया है अरबी ज़ुबान में, ये अरबी कुरान है, अरबी ज़ुबान में पढ़ा जाने वाला है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल करो, ताकि तुम समझ जाओ। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, फरमाया ये रोशन किताब की आयतें हैं, और यकीनन फरमाया हम इसको तेरे सामने बेहतरीन किस्से के तौर पर पेश कर रहे हैं। यानी आज जो बात हम बता रहे हैं ना, ये एक बेहतरीन किस्सों में से एक बेहतरीन किस्सा तेरे सामने हम बता रहे हैं। बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, उस वही के ज़रिए जो इस कुरान की सूरत में हमने तेरे ऊपर उतारी है। ए नबी मोहम्मद, आज हम तेरे ऊपर एक बेहतरीन किस्सा बयान करने वाले हैं। फरमाया इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, ए नबी इससे पहले तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं था, इससे पहले तुम्हें इस चीज़ की खबर नहीं थी। जो आलिमुल गैब होता है ना, उसको हर वक्त हर चीज़ की खबर होती है। उसको ये नहीं है कि पहले उसको पता नहीं था और अब उसे पता चल गया है। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा जा रहा है, व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, ए नबी इससे पहले तुम्हें इस चीज़ का, इस किस्से का पता नहीं था, आज हम बता रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब हुए? हाँ जी, क्या अल्लाह के नबी को इल्म गैब पहले क्यों नहीं पता था? वो तो कहते हैं ना मा कान व मा यकून का इल्म है, कि जो कुछ हो चुका है उसका भी पता है, जो कुछ होने वाला है उसका भी पता। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उतना ही पता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अगर बताया गया है, दिखाया गया है, तो आसमानों की भी सैर करवा दी है, जन्नत की भी सैर करवा दी है, दोज़ख के बारे भी बता दिया है, दोज़ख की भी सैर करवा दी है। अगर नहीं बताया गया तो ये नहीं बताया गया कि जिस जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आप ढूंढते फिरते हैं ना, वो अली आपकी इस दीवार की दूसरी साइड पर मस्जिद में सोया हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अली को तो ढूंढ के लाओ ज़रा, अली को ढूंढ के लाओ। नाराज़ हो गए थे सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से, इनका कुछ झगड़ा हो गया था, तो नबी अलैहिस्सलातु ये नाराज़ होकर घर से मस्जिद में आ गए। हाँ जी, तो मस्जिद में आके सो गए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सईदा फातिमा की परेशानी की वजह से कहते हैं सईदना अली किधर है, अली को ढूंढो ज़रा। तो जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवार और मस्जिद की दीवार एक ही थी ना। हाँ जी, तो मस्जिद में सोए हुए अली का नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? आलिमुल गैब को तो हर चीज़ का इल्म होता है, इसलिए नहीं पता कि अल्लाह ने बताया नहीं। एक होता है इल्म गैब, एक होता है खबर अल गैब। इल्म गैब का मतलब होता है कि जो किसी भी बताने वाले के बताए बगैर जिसका इल्म हो जाए, यानी हवासे खमसा में से, आँखों में से, कान में से, ज़ुबान में से, नाक में से, हाथ में से, यानी हवासे खमसा इनको कहते हैं। इनमें से किसी चीज़ के इस्तेमाल के बगैर जो इल्म हासिल होता है ना, उस इल्म को इल्म गैब कहते हैं। अब यहाँ पर इन चीज़ों के ज़रिए यानी देख लिया तो ये इल्म गैब नहीं है,
بتا دیا، کسی نے کسی سے سن لیا، یہ علم غیب نہیں ہے۔ کوئی چیز چھو کے دیکھ لی، یہ علم غیب نہیں ہے۔ کسی چیز کو سن کے دیکھ لیا، یہ علم غیب نہیں ہے۔ یہ خبر علی الغیب ہے، یعنی غیب کی باتوں کی بابت علم ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور علم غیب ہونا، عالم الغیب ہونا یہ اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے نبی جو آپ سے سوال کرتے ہیں نا عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑی خبر کے بارے آپ کو پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بڑی بڑی خبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھی گئی ہیں تو کس کے ذریعے بتائی گئی ہیں؟ وحی کے ذریعے۔ اور جو چیز بتا دی گئی ہے، جو چیز بتا دی گئی ہے وہ غیب نہیں ہوتی ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہے، ادھر اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ آپ کے لیے یہ بھی غیب ہے نا، آپ کو نہیں پتا ادھر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اگر میں پڑھ کے سنا دوں کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تیری جان اس قرآن کو اپنی وحی کے ساتھ نازل فرمانے سے یقیناً تو اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھا، اب آپ کو بھی پتا چل گیا، تو کیا آپ عالم الغیب ہو گئے؟ یا اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا ہوں؟ تو خیر یہ بات میں تھوڑی سی ایک ضمناً آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم غیب ہوتا تو بہت سارے واقعات سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ ذرا لمبی ڈیبیٹ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھیں، یہ جو قصہ ہے نا یوسف علیہ السلام کا، یہ قصہ یہ بہترین قصہ ہے اور بہترین بات ہے۔ احسن القصص، احسن القصص، بہترین قصوں میں سے بہترین بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہترین بات کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے، بما اوحینا، وہ چیز جو ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، ھذا القرآن، یعنی یہ قرآن مجید۔ تو یہ قرآن مجید کا یہ مقام بہترین قصہ ہے، بہترین باتوں میں سے بہترین بات ہے اے نبی محمد، لیکن اس کا ذریعہ اور منبع یہ ہے کہ وہ ہم نے جناب جبریل کے ذریعے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ یہ باتوں میں سے بہترین بات ہے، جو لے کے آیا ہے وہ فرشتوں میں سے بہترین فرشتہ ہے، جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ نبیوں میں سے سب سے بہترین نبی ہے، جس نے بھیجا ہے وہ کائنات کا رب ہے، اور جس جگہ پہ آیا ہے وہ کائنات کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ اے نبی محمد ان لوگوں کو یہ باتیں بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے قرآن مجید۔ اور یہ اسلوب تھا کسی بڑی بات کی طرف بتانے کے لیے، اللہ رب العزت اسی طرح سے کرتا ہے کہ پہلے لوگوں کو تھوڑا سا حشاش بشاش کر کے ذرا بتا کے کہ آئندہ جو قصہ بیان ہو رہا ہے نا اس کو ذرا سو کے نہ سنیں بلکہ جاگ کے سنیں۔ ہاں جی، مراد یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور یہاں ایک اور بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بے نیاز کر دینے والی چیز ہے، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ دوسری کتابوں سے تجھے بے نیاز کر دے گی۔ اس کے ہوتے ہوئے نہ تورات کی ضرورت ہے، نہ انجیل کی ضرورت ہے، نہ زبور کی ضرورت ہے، نہ دانیال کے صحیفوں کی ضرورت ہے، کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن موجود ہے تو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی اشارہ ہے، اور اس کی طرف احادیث میں سے بہت ساری احادیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کسی اہل کتاب میں سے ایک کتاب ان کے ہاتھ لگ گئی اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے اسے سنانے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں اس میں مشغول ہو کہ تم اس کتاب یعنی وہ جو تم پڑھ رہے ہو، کیا اس کتاب میں مشغول ہو کہ تم بہک جانا چاہتے ہو، راہ راست سے ہٹ جانا چاہتے ہو؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو نہایت روشن اور واضح طور پر لے کر آیا ہوں، یعنی اس قرآن مجید کو۔ تو میں اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو۔ کیوں؟ فرمایا ممکن ہے کہ وہ صحیح جواب دیں اور تم اسے جھٹلا دو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط جواب دیں اور تم اسے سچا سمجھ لو۔ فرمایا سنو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری تابع داری اور میری اطاعت اور فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یعنی اس وقت قرآن مجید کے ہوتے ہوئے دوسری کتابوں کی، دوسری اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے وہی باتیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تحریف تبدیلیاں تو ضرور ہیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان میں سے وہ سچی باتیں اب تک موجود ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو روک دیا۔ اسی طرح سے ایک روایت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بنو قریظہ قبیلے کے ایک دوست میرے پاس آئے اور تورات کے چند
औराक चंद बातें वो मेरे पास लिख कर ले आए और मैंने वो रख ली। तो क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह के नबी क्या मैं आपको सुनाऊँ ना। ये जब बात सुनी तो जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की जब ये बात सुनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से के साथ उनका चेहरा सुर्ख हो गया। अब्दुल्ला बिन साबित पास खड़े थे। फरमाया उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नहीं देख रहे। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह पड़ी तो कहने लगे कि अल्लाह के रब होने पर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिन नबिय्युन व बिल इस्लामी दीना, कि अल्लाह के रब होने पर ईमान लाया, मैं राज़ी हूँ अल्लाह के रब होने पर, मोहम्मद के नबी होने पर और इस्लाम के दीन होने पर। ए अल्लाह के नबी मैं राज़ी हूँ इस चीज़ पर। तो ये जब ये बात कही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरे गुस्सा ख़त्म हुआ और फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अगर तुम में खुद मूसा अलैहिस्सलाम भी होते और फिर भी तुम मुझे छोड़कर उसकी इत्तबा करने लग जाते तो तुम सब गुमराह हो जाते, क्योंकि उम्मतों में से मेरा हिस्सा तुम हो और नबियों में से तुम्हारा हिस्सा मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो समझ आई बात की कि उम्मतों में से मेरा हिस्सा तुम हो और नबियों में से तुम्हारा हिस्सा मैं हूं। अब कोई और नबी नहीं, कोई और किताब नहीं, कोई और दीन नहीं, अब तुम्हें सिर्फ वही चीज चाहिए जो मेरे पास है। इसलिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर चक्कर ना लगाओ, इधर उधर धक्के ना खाओ, इधर उधर से अपने आप को महफूज करो। अबू याला के अंदर आता है, वो कहते हैं कि सोस एक इलाका था कि उसका रहने वाला कबीला अब्दुल कैस था। उसका एक आदमी जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उसने आपसे पूछा कि तेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ है? तो उसने कहा हाँ मेरा नाम फ़लाँ है। पूछा तू सोस कबीले में, सोस इलाके में रहता है? हाँ मैं वहीं रहता हूँ। तो उसने कहा तो आप जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में एक खजूर की टहनी थी, उसे मारा और उसने आगे से कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है। ये जनाब उमर इब्न खत्ताब के दौर की बात है, यानी जब वो अमीरुल मोमिनीन थे। तो कहते हैं बैठ जा, उमर इब्न खत्ताब ने कहा बैठ जा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इसी सूरत की आयतें लमिनल गाफिलीन तक पढ़ी और 3 मरतबा इन आयात की तलावत की, यही जो तलावत मैंने अभी तुम्हारे सामने की है, और फिर उसको 3 मरतबे ही मारा वो छड़ी के साथ। यानी ये नहीं है कि कुछ सजा दे रहे थे, बल्कि उसको जगा रहे थे कि ज़रा उठ के होश से ज़रा ये मेरी बातें सुन। तो उसने कहा मेरा कसूर क्या है? फरमाया तेरा कसूर ये है कि तूने दानियाल की किताब लिखी है। उसने कहा हाँ मैंने लिखी है, मेरे पास है। फरमाया आप अब क्या कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करता हूँ। फरमाया जा गर्म पानी और सफ़ेद रुई से उसको बिल्कुल मिटा दे, खबरदार आज के बाद उसे खुद पढ़ना ना किसी और को पढ़ाना, और अगर मैंने इसके ख़िलाफ़ सुन लिया तो मैं तुझे कि तूने उसे खुद पढ़ा है या किसी को पढ़ाया है तो मैं तुझे सख्त तरीन सज़ा दूंगा और कि वो लोगों के लिए तो इबरत बन जाएगा। फिर उसको फरमाया बैठ जा, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। मैंने जाकर अहले किताब की एक किताब लिखी, फिर उसे चमड़े में लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने पूछा तेरे हाथ में ये क्या है? मैंने कहा ये एक किताब है कि हम इल्म में बढ़ जाएँ, यानी मैं इल्म सीखने के लिए ये किताब लेके आया हूँ। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए, उससे की वजह से आपके रुखसार जो हैं उन पर सुर्खी नमूदार होगी। और फिर कहा लोगों को मुनादी दे दो सलातु जामियातुन, अस्सलातु जामियातुन, कि नमाज जमा करने वाली है। उस दौर में ना एक तरीकाकार ये भी होता था कि लोगों को जब जमा करना होता था तो ये मुनादी निदा करता था सलातु जामियातुन, कि आओ नफल पढ़ेंगे, और नफल पढ़ने का मकसद ये है कि ये किसी ख़ास काम के लिए हम जमा हो रहे हैं। अस्सलातु जामियातु ये कहते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया, मिंबर नबवी पर खुद बैठे, और जब ये ऐलान हुआ तो अंसार लोगों में से अंसारियों ने समझा कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, कोई हमला करने वाला को हमला कर रहा है या कोई ख़तरनाक बात है। तो उन्होंने अपने नौजवान तलवार दे के ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरदा गिर्द बिठा दिए कि कोई मामला होगा ना तो तुम ज़रा जल्दी संभाल लेना। हाँ जी, अल्लाह, ये अंसार की एक मोहब्बत थी, ये अंसार का एक, यानी उनके ज़हन में हमेशा ये था कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करनी है। हमने वादा जो किया है कि अल्लाह के नबी आप हमारे पास आए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे बैठे और अंसारी इर्दा गिर्द बैठ गए और हथियार बांध के बैठ गए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया
کہ لوگوں میں جامع کلمات دے کر دیا گیا ہوں، کلمات کا خاتم دیا گیا ہوں، یعنی جو اللہ کا کلام ہے اس کا خاتم میں دیا گیا ہوں، اور میرے لیے بہت اختصار کیا گیا ہے۔ اللہ کے دین کی باتیں بڑی واضح روشن ہیں اور نمایاں ہیں، خبردار تم بہک نہ جانا، گہرائی میں اترنے والے کہیں تمہیں بہکا نہ دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ رضیت باللہ ربوں و بمحمد النبی و بالاسلام دینا، اللہ کے نبی میں راضی ہوں آپ کی نبوت پر، اللہ کے اللہ رب ہونے پر میں راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ جب یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی عمر سے تو پھر اپنے ممبر سے اترے اور نیچے بیٹھ گئے۔ تو یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے کہ جب قرآن ایک بہترین چیز بیان کر رہا ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر کے ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی کریں۔ ہمارے لیے ادھر ادھر کوئی اچھی باتیں ہوں گی، کوئی دنیا میں اچھی باتیں ختم نہیں ہوگی ہیں، کوئی دنیا میں اچھی باتیں ختم نہیں ہوگی، لیکن ہمارے لیے یہ کافی ہیں، ہمارے لیے یہ کافی ہیں، دین کے لیے، مذہب کے لیے ہمیں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب خلافت فاروقی کا دور تھا، جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے تو کہا یہودی، میں خیبر کے اندر زمینیں تھی جناب عمر کی زمینیں، اور سارے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینیں بانٹی تھی، تو ان میں جناب عمر ابن خطاب کی بھی زمینیں تھیں، تو کہتے ہیں میں خیبر کی زمینوں کی طرف گیا، وہاں یہودیوں میں سے ایک آدمی مجھے ملا تو اس نے کتاب تورات پڑھی اور میں نے اس میں سے اچھی اچھی باتیں لکھ لی، نوٹ بنا لیے، اور وہ میں لا کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ان کو پڑھا، اور جب یہ باتیں سامنے آئیں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا یعنی میں کہتا کہ میں اس لیے، عمر کہتے ہیں میں اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کو یہ میرا کام پسند آئے گا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی علمی باتیں لکھ کے لائے ہو، لیکن اس کے الٹ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، تو پھر میرا رواں کھڑا ہو گیا، میرا انگ تھرکنے لگ گیا، میں کانپنے لگ گیا کہ عمر آج تو برباد ہو گیا ہے، آج تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ آج تیرا ایمان ہی تیرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ تو وہ چیزیں چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو کہ میرے باپ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے اور سورج کو دیکھا ہے اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، میرے سامنے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آیا تھا جناب یوسف علیہ السلام کو، یہاں سے قصہ شروع ہوا ہے، یہاں سے قصہ شروع ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا، یہ خواب آیا تھا، اور خواب بیان کس کو کیا؟ جناب یعقوب علیہ السلام کو، اپنے ہی باپ کو، اور جناب یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے، نبی کو جب یہ خواب بیان کیا جناب یوسف علیہ السلام نے، یہاں ایک دو باتیں ذہن میں رکھ لو کہ جو خواب ہوتا ہے نا، سچا خواب وہ پورا ہو کے رہتا ہے، سچا خواب یہ پورا ہوتا ہے، اور خواب کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایرے غیرے کو اپنا خواب نہ بتاؤ، کیونکہ خواب سننے والے کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، اس لیے خواب کسی ایرے غیرے کو نہیں بتانا چاہیے۔ اور فرمایا اگر تمہیں کوئی برا خواب آیا ہے تو جلدی سے تم پہلو اپنا تبدیل کرو اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے دل کے اوپر پھونک مارو اور اللہ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر تمہیں اچھا خواب آیا ہے تو اچھا خواب بیان کرو اس کے سامنے جو اچھی تعبیر کرنے والا ہے، اس کے سامنے اپنا خواب بیان کرو۔ تو اچھا خواب بیان کرنا چاہیے، برے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، یعنی تم سمجھو نا کہ یہ برا خواب ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہاں پر جناب یوسف علیہ السلام کو ایک عجیب و غریب خواب آیا ہے، کیا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج دیکھا ہے، چاند دیکھا ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو جناب یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تعبیر ساری ذہن میں آ گئی ہے، اور نبی جو تعبیر کرتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نبی تعبیر اپنی طرف سے نہیں کرتا، نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اب نبی کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خواب کیا ہے، اس خواب کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ 12 بھائی ہیں تو 12واں یہ ہے، باقی 11 بچ گئے ہیں۔ اب 11
جو ہیں وہ اس کے سامنے نیچے جھکیں گے، اور چاند اور سورج سے مراد اس کا ماں اور باپ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فرمایا، سب سے پہلے تو یہ کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ میرے بیٹے یہ جو خواب ہے نا یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی سازش کریں گے، وہ تیرے لیے فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کوئی نہ کوئی سازش کریں گے تیرے خلاف۔ اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا واضح دشمن ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب یعقوب علیہ السلام نے کیا بتایا ہے اپنے بیٹے کو؟ سب سے پہلی نصیحت کیا کی ہے کہ تو یہ خواب کم از کم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہ خواب کی جن پر یعنی جو خواب کی زد میں آ رہے ہیں نا ان کو نہ بتانا۔ بھائی ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، لیکن شیطان ایسی دراڑیں ڈال دیتا ہے، شیطان اس طرح سے کر دیتا ہے کہ ان بھائیوں کے اندر ہی دراڑیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک کو اگر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تھے چھوٹے، یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے تھے، ان کے بھائی بنیامین بھی چھوٹے تھے، باقی سارے بھائی بڑے تھے، لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک پیدا ہوگی ایک چیز، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ فرمایا بیٹا ان کو یہ باتیں نہ بتانا۔ کیوں کہ اچھا یہاں ایک اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت کرتا ہے، کیوں جی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو نعمت کرتا ہے، ہاتھ چھوڑ دیں، اپنے نعمت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو نعمت تمہیں دیتا ہے تو اس نعمت کو بھی چھپانا چاہیے جتنی دیر تک وہ مکمل نہیں ہو جاتی۔ یعنی ہمارے ہوتا کیا کہ ابھی کوئی بات پوری نہیں، اس کا بس تھوڑا سا اشارہ ہوتا ہے تو وہ مشہور کر دیتے ہیں یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یہ کام ہو گیا۔ اب حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، اور حسد کا نقصان ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ حسد کا نقصان نہیں ہوتا ہے، حسد کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ نظر بد جو ہے یہ حسد کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی وہ بری سوچ سے بری نظر اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اچھا بھلا کام ہوتا بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی تکمیل کا انتظار کرو، جب وہ مکمل ہو جائیں پھر لوگوں کو بتا دی جائیں، پہلے ہی شور اس کا نہیں ڈال دینا چاہیے۔ یہاں اس قصے میں یہ بھی بات ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کیوں کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہونے والی تھی، اس لیے اس کا قصہ ابھی نہ بتانا، یہ آگے جا کے بنے گی بات، ابھی نہ کسی کو بتانا۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اب اس کی تعبیر کر رہے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ اس طرح سے تیرا رب تجھے چن لے گا، اس طرح سے تیرا رب تجھے برگزیدہ کر دے گا، تجھے بڑا کر دے گا، تجھے عزت عطا کرے گا۔ یجتبی کا معنی ہوتا ہے دوسروں میں سے چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی گہرائی تمہیں سکھا دے گا۔ وہ اللہ تمہیں باتوں کی گہرائی تک جانا سکھا دے گا، یعنی اس کی حکمت کیا ہے، اس بات میں دانائی کیا ہے۔ وہ ہم یہاں سے بہت سارے لوگ اس چیز کی طرف چلے گئے ہیں کہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتا دے گا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ خوابوں کی تعبیر بتا دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ایسی حکمت اور دانائی عطا کرے گا کہ تم خوابوں کی تعبیر بھی کر سکو گے، لیکن جو بات بھی تمہارے سامنے آئے گی اس کی گہرائی کو بھی جان لو گے، اس کی دانائی کو بھی جان لو گے، اس کی سمجھ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ اور فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ رب العزت اپنی نعمت تیرے اوپر پورا کرے گا جس طرح سے اس نے اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح سے اللہ رب العزت نے وہ اپنی نعمت تجھ سے پہلے، اس سے پہلے تیرے باپ یعنی مراد دادا تھا جناب اسحاق پر، جناب ابراہیم علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کی ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بھی یہ نعمتیں پوری کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی وہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑی حکمتوں والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اب یہاں کیا بات ہے؟ یہاں کیا بات ہے؟ یہ خواب کی تعبیر بتا دی، اور خواب کی تعبیر کے اندر کتنی چیزیں رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، مراد کیا ہے کہ تجھے اللہ نبی بنائے گا۔ دوسری چیز وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ تمہیں دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے گا۔ تیسری، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تیرے اوپر اور تیری ہماری آل پر پورا کر دے گا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جن کو پورا کیا تھا تیرے باپ دادا پر، ابراہیم اور اسحاق پر جن کو مکمل کیا تھا نا، وہ تیرے اوپر بھی مکمل ہونے والی ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی۔ اب آگے کیا ہو گیا؟ اب ہوا کیا؟ یہاں نا ایک بات بہت ضروری، ذرا توجہ کے ساتھ سن۔
قرآن مجید اب ان باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تفصیل نہیں بیان کر رہا، تفصیل نہیں بیان کر رہا۔ احادیث میں سے ملتی ہیں وہ تفاصیل، اور اگر احادیث میں سے نہ ملے تو پھر بنی اسرائیلی روایات میں سے ملتی ہیں۔ مفسرین نے لکھی ہیں بنی اسرائیلی روایات میں سے، اور بنی اسرائیلی روایات کے بارے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان آیات، ان احادیث کو، یعنی بنی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ اگر تمہارے پاس پہنچے، تمہارا جی کرے، اگر تمہارا دل کرے تو ان کو قبول کر لو، تمہارا دل کرے تو ان کو قبول نہ کرو۔ یعنی ان کی صحت کیسی ہے، ان کا ضعیف ہونا کیسا ہے، اس چیز کا نہیں پتہ ہے، کیونکہ کئی دفعہ تو پھر ایسی چھوڑی ہوتی ہے بنی اسرائیلی روایت میں کہ اس پر بندہ کیا یقین کرے۔ ہاں جی، بڑی چھوڑتے ہیں، آج کل بھی ویسے چھوڑنے والے تو خیر بڑے ہیں، لیکن بنی اسرائیلی روایات میں بھی بڑی چھوڑی گئی ہیں۔ ہاں جی، اس میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ سمندر میں کھڑا ہوتا تھا تو سمندر کا جو پانی تھا وہ اس کے ٹخنوں تک آتا تھا۔ اب وہ سمندر میں سے بڑی مچھلیاں پکڑتا تھا، اوپر کر کے اتنا لمبا اس کا قد کا تھا کہ سورج کے اوپر بھون کر وہ کھا لیتا تھا۔ اب ان باتوں کو کون مانے؟ ہاں جی، یہ بنی اسرائیلی بھائی، وہ جو خود بھون کے کھا جاتا وہ خود کیوں نہ بھون گیا؟ وہ کیا لوہے کا بنا ہوا تھا، کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جو یعنی وہ مچھلی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی بھونی جاتی ہے، ہاں جی، اور روسٹ ہو جاتی ہے، اور وہ خود ٹھیک ہی رہتا ہے۔ تو ایسی ان باتوں پر اب کون یقین کرے؟ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیلی روایت بھی موجود ہے، کچھ نہ کچھ حدیث بھی موجود ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ بھی اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر ان چیزوں پر یقین کرنے میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو چونکہ قصہ ہے، اس قصے میں بہت ساری باتیں، یہاں جو بزرگ ہیں انہوں نے تو ماشاءاللہ وہ بابا جی عبدالستار کی ساری کتاب پڑھی ہوگی، ہاں جی، قصص المحسنین، وہ بڑی کتاب پڑھی ہوگی۔ وہ ہمارے گاؤں کے تھے مولانا عبدالستار صاحب، انہوں نے وہ شعروں کی شکل میں کتاب لکھی ہے، اور بڑی شاندار شعر تھے۔ خیر مولانا محمد حسن شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان کے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور بڑے اچھے اشعار، انہوں نے پورا قصہ اشعار میں بیان کیا ہوا ہے یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اب انہوں نے بہت ساری باتیں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گئے ہیں۔ تو اس کا اصل یہی جواب ہے کہ بنی اسرائیلی روایات ہے، تمہیں یقین آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو نہیں، تمہارے ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے۔ ایمان عقیدے کی یہ بات ہے کہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ قرآن ہمیں جو بتا رہا ہے وہ ہمارا یقین ہے، اور حدیث مبارکہ میں سے جو صحیح روایت ہمیں مل گئی ہے، صحیح حدیث مل گئی ہے، وہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، اللہ کہتا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ۔ ہاں، میں بنی اسرائیلی روایت کی بات اسی طرف لے گیا تھا کہ بنی اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو یہ خواب سنا رہے تھے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی، تقریباً 17 سال تھی ان کی عمر، اور 17 سال کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو وہ خواب سنا رہے ہیں، اور ان کی جو اپنی والدہ محترمہ تھی وہ فوت ہو چکی تھی، جو رحیل بنت لیان تھیں وہ فوت ہو چکی تھیں بچپن میں ہی، جب ابھی بنیامین جو ہیں وہ بالکل دودھ پیتے بچے تھے تو ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ماں کی طرف سے یتیم ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ پیارے لگتے تھے، یعنی باقی کی مائیں موجود تھیں، ان کی ماں موجود نہیں تھی، تو اس لیے یہ زیادہ پیارے لگتے تھے۔ تو اس بنا پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو جب یہ خواب بیان کر رہے تھے تو ایک دوسری والدہ وہ سن رہی تھی، جو ان کی سگی والدہ نہیں تھی، وہ سن رہی تھی، تو انہوں نے جا کے سارے بھائیوں کو بتا دیا، نبی یہ چکر ہے، اس کو خواب آیا ہے، اب وہ نبی بنے گا، پہلے ہی وہ تمہارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اب وہ نبی بھی بنے گا اور اس کو عزت بھی ملے گی، اور تم اس کے سامنے سجدہ کرو گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے اس کے سامنے، تو اس کا یہ سوچ لو اب کیا بنے گا۔ اب شیطان عورت کے ذہن میں ماشاءاللہ ذرا جلدی تشریف لاتا ہے، ہاں جی، مرد تھوڑا سا کوئی مزاحمت کرتا ہے، عورت کے ذہن میں تو وہ اس کو کوئی وہ کہتا ہے نا کہ عورت میرا ہتھیار ہے، ہاں جی، یہ میرا تیر ہے، جہاں چاہوں میں اس کو لگا دوں، یہ میرا تیر ہے۔ تو عورت کے ذریعے شیطان بہت سارے کام کرواتا ہے، تو یہاں پر بھی عورت نے بہکایا ہے۔ عورت جاتی ہے اپنے بچوں کو، یعنی سارے بھائیوں کو جا کے یہ بات بتاتی ہے کہ یہ ہے،
انہوں نے بیٹھا، انہوں نے ایک مجلس کی، مجلس کرنے کے بعد ایک پلان بنایا. پلان بنانا کیا پلان بنایا یہ قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا اذ قالوا لا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم حالانکہ ہم ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں. عصبۃ کا معنی ہے ذرا جنے ہیں، ہاں جی، طاقتور ہیں. تو اچھا یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، ہاں جی، کہ محبت تقسیم ہو جائے یا ایک آدمی دوسرے سے محبت زیادہ کرنے لگ جائے تو دیکھنے والا ویسے ہی جلنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اسے کیوں محبت کرتا ہے. ابھی تیرا اس سے کیا ہے، تیرے ساتھ بھی تو کرتا ہے نا. اب وہ باپ ہے، باپ بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، وہ ناانصافی تو نہیں کرے گا نا. اب محبت کسی سے ہو جائے، وہ کہا تھا نا اس نے، سکھ شاعر نے، محبت ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، محمد پہ مسلم کا اجارہ تو نہیں. ہاں جی، کہ یہ محبت اگر ہو جائے تو کیا ہے، ہم سکھ ہی صحیح، لیکن ہمیں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے تو یہ چارہ تھوڑا. تو یہاں یہ بات ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ محبت پر میرا اختیار نہیں ہے، محبت پر عائشہ کی طرف اگر میری زیادہ نسبت ہے، زیادہ رغبت ہے تو اس پہ مجھے میرا مواخذہ نہ کرنا، یہ میرے اس میں میرا اختیار نہیں ہے. تو یہاں اگر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سے محبت کرتے ہیں تو یہ ناانصافی نہیں ہے. کسی سے زیادہ محبت کرنا یہ دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک خاص دل کی کیفیت کا نام ہے، جس طرف اللہ تعالیٰ جھکا دے اس طرف ہو جاتا ہے. تو انہوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا کہ ہم ہٹے کٹے ہیں، ہم بڑے جوان ہیں، کڑیل جوان ہیں، اور ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کرتا ہے ہم سے زیادہ. انا ابانا لفی ضلال مبین. اور یہ دیکھنا ذرا توجہ کرنا، فرمایا بے شک ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے. باپ کون ہے؟ نبی. کیوں جی؟ اور بیٹے کون ہیں؟ نبی زادے، نبی کے بیٹے ہیں نا. ہاں، یہاں تو پیر زیادہ ہی نہیں ماں نا. ہاں جی، یہاں پیر زیادہ ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو نہ کہو یہ شاہ کی اولاد ہے، اور لے کے بیٹھ گئی شاہ کی اولاد ہمیں. ہاں جی، یہاں نبی کے بیٹے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے باپ کے بارے کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. استغفر اللہ من کل ذنب، قرآن کے لفظ ہے نا. تو آگے کیا کہتے ہیں؟ اب کیا کرو؟ اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. یوسف کو قتل کر دو. قتل نہیں کرتے تو پھر اس کو ایسا کرو کہ اس کو کسی نامعلوم جگہ تک پہنچا دو. کیوں کہ جب یہ باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا تو پھر تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر تم توبہ کر لینا. ہاں جی، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر ذرا نیک قوم بن جانا، بعد میں توبہ طائب ہو جانا. اس لالچ پر بھی شیطان بڑے گناہ کرواتا ہے، اس لالچ پر کہ چلو خیر یہ کر لے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. ہاں جی، اس لالچ، یہ ان کو بھی یہی لالچ دلوایا ہے شیطان نے کہ یہ کام ایک دفعہ کر لو، بعد میں توبہ طائب ہو جائیں گے، بعد میں ہم باپ کی توجہ بھی مل جائے گی، باپ کی محبت بھی مل جائے گی، ہم بھی توبہ کر لیں گے، اس کا بھی قصہ تمام ہو جائے گا. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک نے ان میں سے کہا، اور وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ یہودا تھا جس نے یہ بات کہی کہ نہیں اس کو قتل نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو. کیا کرو اس کو؟ لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اس کو تم ایسا کرو کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، کوئی آنے والا کوئی مسافر آئے گا وہ اس کو لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، وہاں سے کوئی مسافر آئے گا وہ اس کو پکڑ کے لے جائے گا، لہٰذا تم اس کو قتل کرنے کا جرم اپنے اوپر نہ لو. نبی کے بیٹے تھے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے دل میں کوئی تھوڑی بہت رحم کی تھی. اور حقیقت یہ ہے، یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ذرا توجہ کرنا. حسد کرنے والا کسی سے حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا کسی سے حسد کرتا ہے، اور اللہ آسمان پر اپنے فیصلے کرتا ہے. کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ یہ حسد کرنے والا حسد کی بنا پر کوئی عمل کرے گا اور نتیجہ یہ سمجھے گا کہ وہ میرے حق میں نکلے گا،
لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے حسد کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے اس کا نتیجہ اس کے الٹ نکلتا ہے، اور جس کے خلاف وہ حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عزت دے دیتا ہے۔ یہاں حسد کرنے والوں نے کیا حسد کیا کہ اس کو نظروں سے ہٹاؤ، اس کو دور پھینک دو، کسی کنویں میں پھینک دو، اس کو قتل کر دو، یہ ساری باتیں کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا باپ ہماری طرف دیکھنے لگ جائے گا، ہمارا بن جائے گا، اس کی محبتیں ہمارے لیے ہو جائیں گی، ہم بھی اپنے باپ کی نگاہوں میں قدر والے بن جائیں گے۔ یہ باتیں ان حسد کرنے والوں کی چال تھی، ان کی خواہش اور تمنا تھی۔ اور اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پر یہ فیصلے کر رہا ہے کہ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے باتیں، تم ایسے ہی کرو جو کرنا چاہتے ہو، اس کو قتل کرو یا اس کو کنویں میں پھینکو، تم کنویں میں پھینکو گے، تم زمین کی گہرائیوں میں پھینکو گے، میں اس کو اٹھا کے مصر کے تخت تک پہنچا دوں گا۔ یعنی تم یہ کام کرو نا، تم اپنی چال چلو، میں رب اپنی چال چلوں گا، تم اپنا کام کرو، میں رب اپنی قدرت دکھاؤں گا کہ تم اس کو نیچے کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہو، اور میں اسی نیچے کرنے کو وہ سبب بنا دوں گا کہ تم نے پھینکا کسی اور جگہ پہ تھا اور تمہیں ملا کسی اور جگہ پہ ہے۔ یعنی یہ اس حسد کرنے والا کیا ملا؟ اب سارے کا سارا قصہ اسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے، اسی چیز کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہم عزت والے بن جائیں گے، کیا وہ باپ کی نظروں میں عزت والے بن گئے؟ نہیں۔ آگے قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو۔ قالوا یا ابانا، پھر وہ آ گئے مل کے، ساری پارٹی آ گئی، ہاں جی، اب ووٹ لینے کے لیے پارٹی آ گئی ہے۔ یا ابانا، اے ہمارے باپ، مالک لا تامنا، کیا ہے کہ تم آپ ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم تو اس کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، اور آپ کو کیا ہے کہ آپ اس کے بارے ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خواب آیا تھا تو جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور بڑھ گئی تھی، ہاں جی، محبت اور بڑھ گئی تھی۔ یہ باتیں جاری رہیں گی، آپ چائے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پیتے رہنا، ہاں جی، توجہ میری طرف، چائے ہے انشاءاللہ، چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور بھی چکر ہوگا، ہاں جی۔ تو محبت باپ کی حاصل کر اپنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور بڑھ گئی تھی جب خواب سنایا تھا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ خواب سنانے کے بعد محبت کیوں بڑھ گئی تھی؟ محبت بھی بڑھ گئی تھی، توجہ بھی بڑھ گئی تھی۔ یعنی توجہ کیا کہ توجہ اس چیز کی بڑھ گئی تھی کہ اب اس کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، اور حفاظت کے لیے ذرا محتاط ہو گئے تھے، اور اس کا خیال رکھتے تھے، جہاں جاتا ہے باہر نہیں کہیں بیٹے الگ جاتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، شکار کر کے لاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھیجتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب ہے، اس کی حفاظتیں کرتا رہتا ہے ہمارا باپ اور ہمارے ساتھ بھیجتا ہی نہیں ہے، اس کو کسی چکر میں ڈال کے ہم لے جاتے ہیں۔ تو آ کے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع و یلعب، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج ہے ہمارے باپ، غدن کل یرتع و یلعب، کوئی کھا پی لے گا، جنگل میں کچھ چیزیں کھا پی لے گا اور وہ کھیل کود لے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم جو کرنے والے ہیں، ہاں جی، اس کے محافظ ہم ہیں۔ یہ محافظ بن کے جا رہے تھے، ہاں جی، یہ بھائی محافظ بن کے جا رہے تھے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ بھائیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دکھ پتہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ دکھ اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ اپنوں نے مارا ہوتا ہے، وہ اپنوں نے، وہ آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا نا کہ منصور جب سولی پہ چڑھا ہوا تھا تو اس کو سارے آ کر پتھر مار رہے تھے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اس کا اپنا ایک محبوب تھا، اس نے آ کے، یہ ہے میرے پاس، میں نے پانی ابھی نہیں پیا تو چائے کا پینا، یہ لے لیں، مجھے چائے مل جائے گی، یہ ان کو دے حاج صاحب، حاج صاحب لے لیں، میں پی لیتا ہوں، میں نے کہا ان سے آپ بھی تو لے لینا۔ اچھا، تو اس منصور حلاج کو اس کا جو دوست تھا نا اپنا،
उस दोस्त ने आके फूल उसके हाथ में था और वो फूल उसको मारा। मुझे तवज्जो भी है या चाय की तरफ है सारी? तो फूल उसको मारा तो मंसूर हल्लाज रोने लग गया और तड़पने लग गया। लोगों ने कहा पत्थर पड़े हैं तुझे, तू नहीं तड़पा, तीर लगे हैं तू नहीं तड़पा, इसने फूल मारा है तू तड़पा है। उसने कहा इसने फूल मारा है लेकिन मारा मुझे अपने ने है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं ना उसने मारा है। यहां भाई कर रहे हैं दुख, इसलिए इस गुस्से में ज्यादा था कि कोई गैर नहीं कर रहा, कोई दुश्मन नहीं कर रहा, कोई पराया नहीं कर रहा, अपने सगे भाई कर रहे हैं, बाप की औलाद कर रही है। इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये किस्सा यहाँ पर लाए हैं। फरमाया क़ाला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़ीबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, के याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सख्त गमगीन हूँ इस मामले में। क्यों कि तुम आगे चले जाओ कहीं इसको पीछे छोड़ के, और मैं डरता हूँ इस चीज़ से कि अन यअकुलहु ज़ीबु, कि इसको कोई भेड़िया खा ले, व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, और तुम्हें इस चीज़ का पता भी ना हो, तुम्हारी गफलत की वजह से इसे कोई भेड़िया खा जाए। कालू, उन्होंने कहा ला इन अकलहु ज़ीबु व नहनु उसबा, इसको भेड़िया खा जाए, व नहनु उसबा, और हम इतने कड़ियल जवान हमारे होते हुए ऐसा हो जाए, इन्ना इज़ल्ला खासिरून, तब तो फिर हम बिल्कुल ही कमज़ोर हैं ना, फिर तो हम नाकाम हैं, फिर तो हमारा कोई किस्सा नहीं है, फिर तो हमारा क्या है, यानी फिर हमें कौन कहेगा, हमें कौन कहेगा बहादुर, बड़ा कौन कहेगा अगर ये हमारे होते हुए ऐसा हो जाएगा। अब हुआ क्या, बाप ने ये बात कही तो उनको बहाना भी साथ ही मिल गया कि चलो बहाना भी यही बनाएंगे। हाँ जी, बाप के ज़हन में एक बात। अब यहाँ एक सवाल है तफसीर वालों ने उठाया है, ये बड़ी अहम बात है, यहाँ पर एक नुक्ता है कुरान मजीद का, ज़रा तवज्जो के साथ, कि बाप को ख्वाब जब बताया गया है तो उस बाप को ये पता है कि ये मेरा बेटा जवान होगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा बेटा नबी होगा, ख्वाब के ज़रिए। और अब वही बाप यहाँ पर कह रहा है कि इसको हो सकता है कोई भेड़िया खा जाए तुम्हारी गफलत की वजह से, और वो डर रहा है। तो ये दो चीज़ें क्यों हैं बाप के जहन में? क्या नबी को उस बात पर यकीन नहीं था कि ये बड़ा होगा और नबी बनेगा और इसको अल्लाह ताला अपनी नेमतें पूरी करेगा और इसके सामने इसके भाई जो है वो सजदा करेंगे? वो वाक़या तो अभी हुआ नहीं, ये बाप डर क्यों रहा है? इसकी मिसाल मुफस्सरीन ने दी है कि नबी के जहन में वही के ज़रिए इल्हामी बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन उनके जहन में एक बात यह भी होती है कि अल्लाह अपनी कुदरतें दिखाए तो अपनी वो बातें तब्दील भी कर सकता है, यानी वो बातें तब्दील भी कर सकता। ऐसा ही हुआ था जब सूरज ग्रहण हुआ ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जब सूरज ग्रहण हुआ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबराए हुए बाहर निकले मस्जिद की तरफ, लोगों को जमा किया और साथ ही ये बात कही कि मुझे तो यूँ खौफ महसूस हो रहा है कि कहीं ये जो सूरज ग्रहण हो गया है शायद कहीं क़यामत ही ना कायम हो जाए। हालांकि अब क़यामत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी बातों का पता था कि ये भी होगा वाक़या, ये भी होगा, दज्जाल आएगा, जैसे मैंने जुमे में सारी बातें बताई। अब ये सारी बातों के बावजूद अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐन उस मौके पर जब सूरज ग्रहण हुआ तो कह रहे हैं कि कहीं मुझे डर है कि कहीं क़यामत ही ना कायम हो जाए, क़यामत ही ना आ जाए, इसलिए जल्दी से अल्लाह से तौबा। तो ये वही बात है जो यहाँ पर हुई है कि नबी को इल्हाम यानी वही के ज़रिए ये इल्म ज़रूर है, लेकिन उस नबी के ज़हन में ये भी है कि मेरा रब है, उसकी मर्जियाँ हैं, जो जी चाहे करे। हाँ जी, आप ना मेहरबानी करके दाएं हाथ से चाय पिए, मेरे सामने बैठ के और कुरान मजीद की तफसीर के मौके पर ये ना करें मेहरबानी। हाँ जी, और दाएं हाथ को इस्तेमाल किया करें, ये आदतें हैं और हम इनको छोटी छोटी बातें समझते हैं, ये छोटी नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, हमारे लिए उनकी अहमियत होनी चाहिए। तो मैं बता ये रहा था कि यहाँ पर भी वही बात है कि वो नबी याकूब इसलिए डरे हैं कि ठीक है इल्हाम ये ज़रूर है, ख्वाब की ताबीर ये ज़रूर है, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला अपने फैसले तब्दील कर ले, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। कालू इन अच्छा फलम्मा ज़हाबू बिही व अजमऊ यजअलूहु फी गयाबतिल जुब्बी व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। जब वो आगे चले गए और वो जमा यानी बेलाखर वो ले ही गए, हाँ जी, जमा होके ना
यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए, बाप ने बड़ी आहोजारी के साथ उनको रवाना किया, बड़े डरते हुए खौफ के साथ, दिल के साथ उनको भेजा कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें ये बयान की। और फिर उनको वो ले गए। तो जब वो सारे उनको ले चले और सब ने मिलकर इस बात का पुख्ता इरादा कर लिया कि किसी गैर आबाद गैर कुएं की तह में इसको फेंक देंगे। वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा वहुम ला यशऊरून। तो ऐन उस मौके पर अल्लाह ताला कहता है, ऐन उस वक़्त मौके पर हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी और उसको कहा कि तूने घबराना नहीं है, ला तुनब्बिअन्नहुम, एक वक्त ज़रूर आएगा कि तू इनको इनका ये किस्सा किया कराया बताएगा। ला तुनब्बिअन्नहुम, तू इनको ये बताएगा कि तुमने ऐसा किया है, तुमने ये काम किया था, बिअम्रिहिम हादा वहुम ला यशऊरून, और इनको अभी इस बात का पता नहीं है कि ये फेंक कुएं में रहे हैं और एक वक्त आएगा कि ये तेरे सामने सर झुका के नदामत से खड़े होंगे और तू इनको बता रहा होगा कि यूसुफ को तुमने कुएं में फेंका था। तू इनको लतुनब्बिअन्नहुम, ज़रूर तू इनको बाखबर करेगा, तू इनको बताएगा। इसी तरह से वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, वही किया उन्होंने, कुएं में फेंक दिया उसको और उसकी कमीज़ उतार ली। कमीज़ उतारने के बाद वापस ले आए। उस कमीज़ को क्या किया, रास्ते में एक बकरी को ज़बह किया। बकरी ज़बह करके, कोई जानवर था तो उसको ज़बह करके उसका खून उस कमीज़ को लगाया और कमीज़ को लगा के जब वापस ले के आए और जब करीब आ गए ना, पीछे से हंसते आ रहे हैं, हाँ जी, खुश हैं कि वाह वाह हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, हमने रास्ते से टाल लिया। और जब आए करीब तो शियों की तरह हाथ सर पे रख लिए और रोना शुरू कर दिया। हाँ जी, ऐसे हाथ सर पे मातम करने लग गए। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, रात के अंधेरे में अपने बाप के पास रोते हुए पहुँचे। पता रात को क्यों आए? इसलिए कि दिन को ये हमारे शक्लें देखना, रोना ही होता है, पता चल जाता है कि असली है या नकली है। हाँ जी, ये औरतों वाला रोना है या ये वाकई रोना है। नहीं तो कालू या अबाना इन्ना ज़हबना, तो उन्होंने कहा हमारे बाप, हम आगे चले गए थे, नस्ताबिकु, हम आगे बढ़ गए थे, हमने शर्त दौड़ लगाने की शर्त लगा ली। नस्ताबिकु का माना होता है कि हमने दौड़ लगाने का मुकाबला किया था आपस में। हाँ जी, तो हमने आपस में शर्तिया दौड़ में लग गए। वतरकना यूसुफ इंदा मताइना, हमारे सामान के पास हमने अपने यूसुफ को वहाँ छोड़ दिया। फ़अकलहु ज़िबू, और उसको भेड़िया खा गया। वमा अंता बिमुमिनिन, और तू हमारे ऊपर ईमान नहीं लाएगा, यानी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे क्यों ना हो, ए बाप यकूब आप हमारी बात को नहीं मानेंगे। जंगल में चले गए। जंगल में ले जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। वही प्लान तैयार किया, वही सब कुछ किया। कमीज़ उतारी। कमीज़ उतारने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं में, अंधे कुएं में फेंक दिया। और इस कुएं का जो नाम है ना, वो है बेरे शबी। बेरे शिबी, ये उसके खंडरात आज भी कहते हैं कि इस इलाके में मौजूद है और महफूज किया हुआ है उन्होंने कि वहाँ पर ये एक कुआं था। और वहाँ पर जब उन्होंने उस गहरे कुएं में फेंक दिया, गहरे कुएं के अंदर फेंकने के बाद जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज किया। और अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया इसको पानी के अंदर नीचे नहीं गिरने देना, इसको अपने परों के ऊपर बिठा लो, इसको अपने पर के ऊपर बिठा लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने फेंका कुएं में। अपने इरादे उनके ये थे और अल्लाह ताला ने उसको जिब्राइल अमीन के ज़रिए अपनी हिफाजत में रखा और उसको कुएं में गिरने से, उसमें डूबने से बचा लिया। और वहीं पर रहे वो, रात भी वहीं पर, आगे दिन भी वहीं पर। कुछ दिनों के बाद वहाँ से काफ़िला गुजरा। उस काफ़िले ने कहा ज़रा पानी तो लेके आओ। उन्होंने पानी के लिए वो डोल नीचे फेंका। जब डोल नीचे फेंका तो उन्होंने कहा यहाँ तो एक खूबसूरत बच्चा है, यहाँ तो एक खूबसूरत बच्चा है। तो वो डोल के साथ उन्होंने वो रस्से लटका के जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाला। तो इरादे उनके भी बदल गए। अच्छा हो गया, हमें ये माल मिल गया, माल गनीमत ही समझो, इसको हम बेचेंगे, आगे बेच देंगे और हम भी माल बनाएंगे। तो ये एक जिलाद का इलाका था, वहाँ से ये काफ़िला आया था और मिस्र की तरफ जा रहा था। उन्होंने यहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और वो अपने साथ ले गए। और यहाँ भाई क्या करते हैं, वो रोते पीटते अपने बाप के पास आते हैं और साथ ही कहते हैं मुझे, हमें पता है तो हमारी बातों का यकीन नहीं करेगा,
لیکن یہ ہے۔ تو باپ کہتا اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح بنا کیا تھا، لے کے تو آؤ ذرا نا، وہ کیا کوئی نشانی کو علامت؟ تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو یہ قمیص ہے، خون آلود قمیص ہے، وہ بھیڑیے نے چیر پھاڑ دیا ہے ہمارے یوسف کو، ہمارے بھائی کو، ہم کچھ نہیں کرے، ہم بڑے شرمندہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی نا، وہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد اس کو نا کھولا۔ تو آپس میں مولانا محمد حسن شیخ پوری صاحب کہا کرتے تھے کہ انہوں نے آپس میں کونیاں مار کے کہا اس کو پھاڑا نہیں تھا ان کو پھاڑا نہیں تھا۔ ہاں جی، اب وہ پھاڑنا بھول گئے، پھاڑنا بھول گئے۔ تسی کہو بگیاراں کھادا یوسف بدر منیراں تے کیویں پراہن ریا سلامت تے کیوں نہ ہو گیا لیراں۔ یعنی یہ کرتا بڑا سلامت رہا ہے، یہ نہیں پھٹا، وہ بڑا بھیڑیا بڑا با ادب تھا کرتے کا۔ ہاں جی، بڑا با ادب تھا، یوسف تو سارا کھا گیا اور کرتے کو کچھ نہیں کہا اس نے۔ یہ تھی ایک تحقیق کہ واقعہ تم بیان تو کر رہے ہو تو اس کی تحقیق۔ تو کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو یہاں بھی جھوٹ کے پاؤں نہیں تھے۔ تو وہ ایک قافلہ آیا، انہوں نے آگے ساتھ لے گئے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کہا کہ یہ تو چلو چھپا ہوا مال تجارت ہی ہے، اور انہوں نے اپنے مال میں اس کو چھپا دیا کہ کہیں کو اور دیکھ نہ لے۔ یعنی انہیں یہ تو پتا تھا نا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ ہی ہوں گے، یہ یہیں کا کہیں کا ہوگا، تو وہ کہیں دیکھ نہ لیں، وہ بھی چھپا کے لے گئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے آگے اس کو بیچ دیا چند درہموں کے بدلے میں، چند درہم، چند ٹکے اس کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہیں تو یوسف علیہ السلام کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ دیار مصر میں دیکھا ہے میں نے دولت کو، دیار مصر میں دیکھا ہے میں نے دولت کو، ستم ظریف پیمبر خرید لیتی ہے۔ ہاں جی، یہاں پیغمبر خریدے گئے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض میں۔ تو وہاں ایک بنی اسرائیلی روایت یہ بھی آتی ہے کہ کمائی بھی آ گئی تھی، اس نے وہ ایک اٹی تھی روئی کی، تھوڑا سا وہ دھاگا بنایا ہوا روئی کا، وہی لے کے آ گئی کہ یہ میں قیمت لگاتی ہوں۔ تو یہ بہرحال بنی اسرائیلی روایت ہے، مانے نہ مانے مرضی آپ کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ اتنے قیمت میں بکے گا اور تو اس کے ساتھ یہ تمہیں کیا ملے گا؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے چلو یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا نا، ہاں جی، یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آئے گا، اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں۔ بہرحال یہ بھی ایک روایت آتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے، اور بھائی روتے رلاتے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ آگے قصہ کیا ہے یہ آئندہ قسط میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔